السلام علیکم بچوں. Let us start with our fourth lecture on components of the hot zone of the nuclear reactor. تو پہلے 3 لیکچرز میں ہم فیول راڈ کے 2 مٹیریلز فیول اور کلیڈنگ مٹیریل اور اس کے بعد کنٹرول راڈز ان کا جو پوائزن مٹیریل ہے اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم کولنٹ سے شروع کر رہے ہیں اور بیسیکلی کولنٹ کا فنکشن کیا ہے کہ جو جنریٹ فشن کے ذریعے ہیٹ جو جنریٹ ہو رہی ہے فشن کے ریزلٹ میں اس ہیٹ کو فیول راڈ سے لے اور اس کی کور سے لے اور اس کو پھر پاور جنریٹر تک پہنچا دے. اس ہیٹ کو کیری کرے یہ کولنٹ اور وہاں تک پہنچا دے جہاں سے پھر اس سے بجلی کی جنریشن ہو سکے. اس کے کئی لوپس ہوتے ہیں. ایک کولنٹ کا ایک لوپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے اور پھر اس کا دوسرا لوپ اس کو دوسری جگہ سے ہیٹ کو پکڑے اور تیسری جگہ لے کے جائے. تو جو کچھ یہاں آپ کو تصویر میں اسکیچ میں نظر آ رہا ہے یہ ایک ایکچول پریشرائزڈ واٹر ریاکٹر کا رشین ڈیزائن ہے. روسی زبان میں جو کچھ یہاں لکھا ہے ودا وجیانی انرگیٹسکی ریاکٹر کہ واٹر انرجی ریاکٹر جس میں کہ واٹر کا مطلب واٹر ایز اے کولنٹ واٹر ایز اے ماڈریٹر انرجی ریاکٹر اس کا یہ کولنگ سسٹم ہے رادر کمپلیکیٹڈ جس میں آپ کو 6 کی سیمیٹری نظر آ رہی ہے. اس میں 6 مختلف انڈیپینڈنٹ کولنگ سسٹمز ہیں اور ہر کولنگ سسٹم کا ایک ہاٹ اور ایک کولڈ لیگ ہے. یعنی وہ جب ہیٹ پک کرتا ہے جہاں سے وہ جگہ اس کی گرم ہے اور جہاں وہ ہیٹ چھوڑتا ہے جا کے وہ اس کا کولڈ اینڈ ہے اور وہ ٹھنڈا ہو کے پھر واپس آتا ہے پھر ہیٹ لیتا ہے اپنے ساتھ. ہر لیگ کا اپنا ایک اسٹیم جنریٹر ہے جو ہیٹ لے کے جاتا ہے اس کو وہ اسٹیم میں آگے جا کے کنورٹ ہوتی ہے اس لیگ کی اس سسٹم کی. اور پھر ایک پریشرائزر ہے جو کہ پانی کو انڈر پریشر رکھتا ہے اور پھر اس کا سیفٹی سسٹم. جو ٹیمپریچر ہے پرائمری کولنٹ کا پرائمری کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل کور سے ہیٹ کو اٹھا رہا ہے اس کا انلیٹ ٹیمپریچر از more than 250 ڈگری سینٹی گریڈ شارٹ آف 350. اور جب یہ انٹر ہوتا ہے تو اس کا یہ ٹیمپریچر ہے اور اس کے بعد یہ پھر جو ہیٹ لیتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا 28 ڈگری ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے. جب یہ ہیٹ لے کے نکل رہا ہوتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر شارٹ آف 300 ہوتا ہے. کولنٹ لیوز ریئیکٹر تھرو 6 آؤٹ لیٹ نوزلز ہر ایک سسٹم کا اپنا اور ہاٹ لیگ یہ اس کا ہاٹ لیگ ہے جہاں سے ہیٹ لے کے نکل رہا ہے اور یہ سارا سسٹم از پارٹ آف دا پرائمری کولنگ سرکٹ. دوسرے لفظوں میں یہ پرائمری کولنگ سرکٹ ہیٹ لے کے اور سیکنڈری کولنگ سسٹم کو پھر آگے دیتا ہے. سیکنڈری کولنگ سسٹم اس ہیٹ کو لے کے پھر اسٹیم میں کنورٹ کر کے اور پاور پلانٹ کو دے دیتا ہے. پریشر ان میگا پیسکل 12 پوائنٹ سمتھنگ میگا پیسکل. تو پانی پریشرائزڈ ہے اسی وجہ سے پانی اس ہائی ٹیمپریچر پہ لکوڈ کنڈیشن میں ہے ویپر نہیں بنا. نہ صرف اس پہ بلکہ دس پلس دس پہ پانی از اسٹل لکوڈ اس پہ ویپر نہیں ہے. رول کیا ہے کولنٹ کا؟ انشور سیف اسٹیڈی اسٹیٹ ریئیکٹر آپریشنز. سیف کا مطلب ہیٹ ایکومولیٹ نہ ہونے دے ہیٹ جنریٹ ہو اس کو لے کے وہاں لے جائے جہاں لے جانا ہے. اسٹیڈی اسٹیٹ کا مطلب کہ وہ ٹیمپریچر اس طرح یہ کولنٹ کا سسٹم کنٹرول کر رہا ہو ٹیمپریچر کو کہ ٹیمپریچر بڑھے تو کولنٹ کا کام بڑھ جائے ٹیمپریچر کم ہو تو کولنٹ کا کام کم ہو جائے تو دیٹ از اسٹیڈی اسٹیٹ.
ایک ود ان رینج ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رکھے ریئیکٹر کے اندر. ہیٹ ریلیز کہاں ہو رہی ہے؟ فشن کی وجہ سے جو ہیٹ ریلیز ہو رہی ہے وہ کور میں ہو رہی ہے. یہ ہمارا ایک کور علاقہ ہے، یہاں ہیٹ ریلیز ہو رہی ہے. اس ہیٹ کو اس نے کیپچر کرنا ہے اور اس کو ٹرانسفر کرنا ہے کہاں سے؟ یہ اس کا پرائمری سرکٹ ہے، یہ والا، یہ پرائمری سرکٹ ہے لال میں، دس از دا پرائمری لوپ. پھر یہاں سے یہ اس گرم پانی کو لے کے جو چیز آگے جا رہی ہے یہ اس کی سیکنڈری لوپ ہے. اس نے یہ آگے جا کے اسٹیم بنی اس کی، اور یہ پانی پھر اپنی ہیٹ اس نے جب دے دی یہ خود ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈا ہو کے اب یہ واپس آ رہا ہے. پمپنگ سسٹم نے اس کو سسٹم میں دوبارہ انٹروڈیوس کر دیا. تو یہ اس کا سیکنڈری لوپ ہے. اس طرح ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے فرام دا کور ٹو دا الیکٹریکل جنریٹر. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جتنی تیزی سے ہم سسٹم سے سیفلی اور اسٹڈی اسٹیٹ کنڈیشن میں ایفیشنٹلی ہیٹ کو نکال سکتے ہیں، وہی ہماری پاور ریٹنگ کو ڈیفائن کرتا ہے فیول ایلیمنٹ کی، کہ اتنی ہی ہم گرمی کریٹ کریں گے جتنی گرمی ہم نکال سکیں. جو گرمی نکالنا ہے وہ بیسیکلی کیا پراپرٹی ہے؟ وہ تھرمل کنڈکٹیوٹی ہے مٹیریلز کی جو سالڈ ہیں، اور پھر کنویکشنل کرنٹس ہے وہاں جہاں فلوئڈ ہے. سالڈ کے اندر ہم نے میلٹ ڈاؤن سے بچنا ہے، تو تھرمل کنڈکٹیوٹی ڈیفائنس کہ کتنی جلدی جو ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو جائے. There is a huge amount of heat continuously being removed in an efficient manner. جیسے ہم نے آلریڈی کہا کہ فیول راڈ اٹ سیلف جس میں کہ فیول ہے اور کلیڈنگ مٹیریل ہے یہ سالڈ ہیں، تو یہاں کنڈکشن سے ہیٹ ٹرانسفر ہوگی، اور جب یہاں سے لکوڈ تک پہنچ گئی تو اب اس لکوڈ میں یہ فلوئڈ ہے تو یہاں کنویکشنل کرنٹس آئیں گے. پمپنگ سسٹم ہمارا موجود ہے، تو پمپنگ سسٹم از فورس کنویکشن جو کہ ایک ماس ٹرانسفر کر رہا ہے، بیسیکلی تیز کر رہا ہے اس پروسیس کو، گرم چیز کو تیزی سے باہر نکال رہا ہے، ٹھنڈی چیز کو تیزی سے سسٹم میں انٹر کر رہا ہے. اینی کویسچن اپ ٹل دس اسٹیج؟ تو اگر یہاں کلیئر ہے، یہ چیزیں سمپل ہیں کہ ہمارے پاس کولنٹ کا کام کیا ہے، جو ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے اس کو یہاں سے نکالنا اور جہاں پاور جنریٹ ہو رہی ہے وہاں لے جانا. یہ چیزیں، یہ ایک لوپ ہے پرائمری لوپ، یہ دوسرا لوپ ہے اس کا سیکنڈری لوپ. تو کم از کم 2 لوپ سسٹم میں ضرور ہوتے ہیں پاور پلانٹ میں، اس سے زیادہ نیوکلیر پاور پلانٹ میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ریکوائرمنٹ کیا ہے کولنٹ کی؟ سب سے پہلی تو وہی نیوکلیر ریکوائرمنٹ کہ اس نے خود نیوٹرونز کے ساتھ کھیل نہیں کھیلنا، اس نے نیوٹرونز کو ایبزارب نہیں کرنا، اسکیٹر کرے کیونکہ ماڈریٹر کے طور پہ بھی ہم اسی کو استعمال کریں گے، لیکن ایبزارب نہ کریں. ایبزارب نہیں کرے گا تو نہ یہ ریڈیٹیو کیپچر ہوگا اور نہ اس کا فشن ہوگا، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. گڈ ہیٹ ٹرانسفر پراپرٹیز. گڈ ہیٹ ٹرانسفر کا مطلب ایفیشینٹ، ہائی تھرمل کنڈکٹیوٹی ہو ہمارے مٹیریل کی، اسپیسیفک ہیٹ زیادہ. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. تھرمل کنڈکٹیوٹی زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی ہیٹ ملی اس نے رکھا نہیں، فوراً آگے بھیج دیا. اسپیسیفک ہیٹ ہائی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جتنی ہیٹ ملی ہے اس کے بدلے میں اب اس کا ٹیمپریچر رائز کتنا ہو رہا ہے. تو ہیٹ زیادہ لے ٹیمپریچر کم رائز ہو، یہ پراپرٹی ہے ایک ہائی اسپیسیفک ہیٹ مٹیریل کی. قدرت نے پانی میں اسپیسیفک ہیٹس کی 1 رکھی ہے which is very high, which is high. تو پانی میں خصوصیت ہے، اس کے بہت سے نیچر میں فائدے ہیں. مچھلیاں اسی لیے زندہ رہتی ہیں، پتے اسی لیے برف کی باری کے باوجود ہرے رہتے ہیں. تو دس از بیکاز کہ پانی جو ہے وہ ہیٹ ایبزارب کافی کرتا ہے، ٹیمپریچر اس کا اوپر یا نیچے کم ہوتا ہے. سردی ہوتی ہے تو نیچے آہستہ آتا ہے، گرمی ہوتی ہے تو اوپر آہستہ جاتا ہے. تو پانی کی ایک اچھی پراپرٹیز ہیں. لو پمپنگ پاور کہ اگر ہم نے اس پانی کو فورسلی گرم سے ٹھنڈے کی طرف یا ٹھنڈے سے گرم کی طرف بھیجنا ہے تو ہمیں زیادہ طاقت نہ لگانی پڑے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب لو میلٹنگ پوائنٹ، دوسرے لفظوں میں لو وسکوسٹی. اسٹیبلٹی انڈر ہیٹ، اینڈ دوسرا یہ ہے کہ اس کو گرم کریں تب بھی یہ اس کی کیمیکل نیچر وہی رہے، پانی رہے، پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن میں ٹوٹ نہ جائے. مثال کے طور پہ ریڈیشن کے انڈر اس کی اسٹیبلٹی کہ اگر کوئی چیز ہم کوئی کمپاؤنڈ استعمال کر رہے ہیں تو ریڈیشن میں
نہ وہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ ایلیمنٹس میں ٹوٹے، اور نہ کوئی اگر ایک ریڈیکل ہے تو وہ آئنائز ہو کے اس کے ساتھ کوئی اور کیمیکل ریئیکشن ہو. تو ریڈیشن ہو یا ہیٹ ہو، دونوں کیسز میں کولنٹ جو ہے وہ ویسا ہی رہے، وہ اسٹیبل رہے. لو انڈیوسڈ ریڈیو ایکٹیویٹی، انڈیوسڈ کہ اگر اس میں نیوکلیئر میں اس کے نیوکلس میں کوئی ریئیکشن اگر ہو بھی جائے تو وہ ریڈیو ایکٹیو بننے کے چانسز بہت کم. اور آبویسلی کروژن، پانی کے ساتھ کروژن کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو یہ جس چیز کے ساتھ یہ ٹچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کروژن ہماری میجر کنسرن ہے. یہ ریکوائرمنٹس ہیں. اب ان ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچنگ ہمارے پاس کولنٹ ہے کون سے، تو اس ریکوائرمنٹ کے ساتھ کرسپونڈنگ کولنٹس کون کون سے اویلیبل ہیں. تو پہلی چیز تو ہے کہ کولنٹ ہیز ٹو بی اے فلوئڈ، اس نے بہہ کے جانا ہے، اس نے لے کے اپنے ٹریول کر کے جانا ہے اس میڈیا نے ہیٹ کو. تو اٹ ہیز ٹو بی گیس اور لکوڈ، ان دونوں کو ہم فلوئڈ کہتے ہیں. مختلف ٹائپ کے ریئیکٹرز میں ہم مختلف کولنٹ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہے H2O لائٹ واٹر، ہیوی واٹر. اس کے بعد بریڈر ریئیکٹرز میں، فاسٹ نیوٹران کا مطلب بریڈر ریئیکٹرز میں جن کا ٹیمپریچر بھی ہائی ہوتا ہے. لکوڈ الکلائن میٹلز، سوڈیم یا سوڈیم پوٹیشیم ایمالگم یا لیڈ یا سالٹس کوئی، یا آرگینک لکوڈ. یہ ہمارے پاس چوائسیز یہ موجود ہیں. پاپولر آبویسلی پانی، چاہے وہ لائٹ واٹر ہو چاہے ہیوی واٹر ہو. اگر سالٹس ہیں تو ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ نمبر ایک تو اس کو بوائل، کسی نے بھی لکوڈ ہے تو بوائل نہیں ہونا کہ وداؤٹ بوائلنگ. دوسرا یہ کہ مسٹ بی اسٹیبل، کہ اگر یہ کوئی کلورائڈ ہے، فلورائڈ ہے، ہائیڈروکسائڈ ہے، اگر یہ تو پھر اس کے یہ ٹوٹے نہ. آرگینک لکوڈز ہیں تو یہ ٹوٹے نہ، یہ اسٹیبل ہو انڈر ریڈیشن اینڈ انڈر ہیٹ دونوں. اگر یہ کوئی گیس ہے، یہ تو سارے لکوڈس تھے نا، اگر کوئی یہ گیس ہے، گیس بھی ہو سکتی ہے نا کولنٹ، بعض کیسز میں گیس بھی ہو سکتی ہے. تو گیس کے آپشن، یہ ہمارے دونوں گیسز جو ہیں یہ لیس ری ایکٹیو گیسز ہیں. یہ بھی ہیلیم تو ہے ہی انرٹ، اور CO2 بھی لیس ری ایکٹیو گیس ہے. تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی ہائیڈروجن یا ڈیوٹریم گیس استعمال کر رہے ہیں تو یہاں لیکیج کی وجہ سے ہمارے پاس سیفٹی رسک ہے. obviously کلوز سسٹم تو ہونا ہی ہونا ہے ان گیسز کے ساتھ، لیکن دس از اے رسکی بزنس. تو اگر کسی ریئیکٹر میں استعمال ہو رہی ہیں تو دا رسک از ایڈڈ. اگلی چیز یہ کہ اگر یہ کوئی سستی سی گیس ہے، سستی گیس کیا ہوگی؟ ہوا ہے. ہوا سے سستی کیا ہوگی؟ تو پھر بے شک اس کو ریسائیکل نہ کریں، ٹھنڈی ہوا لے اور اس کو ہوا اپنی ہیٹ دے، اس کے بعد یہ پھینک دیں اس کو ہم. اوپن سسٹم، یہ اوپن سسٹم سوٹس اگر ایئر ہم ایز اے کولنٹ استعمال کر رہے ہیں کسی سسٹم میں. لیکن اگر کوئی مہنگی گیس لائک ہیلیم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہیلیم مہنگی گیس ہے، تو اس صورت میں پھر یہ کلوز سسٹم ہوگا. ہیلیم کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اٹ ہیز اے ہائی تھرمل کنڈکٹیوٹی، یہ ہائی تھرمل کی ہیٹ ٹرانسفر اس کا اچھا ہے. تو دس از این ایڈوانٹیج. لکوڈ کولنٹ میں سب سے زیادہ پاپولر تو پانی ہے، چاہے وہ لائٹ واٹر ہو، H2O یا D2O. ہیوی واٹر کا مطلب ہیویئر آئسوٹوپ آف ہائیڈروجن آر یوزفل ایٹ ٹیمپریچرز بلو بوائلنگ پوائنٹ. تو پانی کا مطلب پانی ہے، پانی کا مطلب ویپرس نہیں ہے، اسٹیم نہیں ہے، کیونکہ اسٹیم از لیس افیکٹو ان ریموونگ بوتھ ہیٹ اینڈ ماڈریشن. کیونکہ اس کا ایک کام ایک ماڈریٹر کا بھی ہے اور اس کا کام ایک کولنٹ کا بھی. دونوں کام ہم پانی سے لے رہے ہیں اپنے ریئیکٹرز میں. اب کولنٹ پہ ہم بعد میں آئیں گے، ماڈریٹر پہ بعد میں آئیں گے، فی الحال تو ہم کولنٹ ڈسکس کر رہے ہیں. اگر یہ ہمارے پاس پانی ہے، اگر کوئی لکوڈ میٹل ہے تو لکوڈ میٹل کب ہوگا؟ کیونکہ اس کا پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 100 ہے، پریشر میں اس کو ہم 250-300 تک لے جاتے ہیں. لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ٹیمپریچر ہے ہمارے ریئیکٹر کا تو اب پانی نہیں چلے گا. دین وی ہیو ٹو فائنڈ سم تھنگ ایلس. لکوڈ میٹل پہ آتے ہیں تو لتھیم یا ہائیڈروجن جو ہے ان کا ایبزارپشن کراس سیکشن زیادہ ہے، تو وہ پہلے ہی کرائٹیریے پہ ریجیکٹ ہو گیا. اس کے مقابلے میں سوڈیم کی تھرمل کنڈکٹیوٹی بھی اچھی ہے اور اس کا یہ ایبزارپشن کراس سیکشن بھی ہمیں پریشان نہیں کر رہا. تو دس از دا نیچرل چوائس. تو اس لیے
جو بریڈر ریئیکٹرس ہیں ان میں سوڈیم کا استعمال ہے. سوڈیم کیا کرتا ہے؟ سوڈیم مثال کے طور پہ وہ اگر ایک ایبزارب بھی کر لیتا ہے ایک نیوٹران کو، اور یہ اس کا ایک ایبزارپشن، اس مطلب اس کا کراس سیکشن فار ایبزارپشن تھوڑا سا ہے، تو اس کی پھر ایک چھوٹی سی ہاف لائف ہے. 15 گھنٹے کے اندر اندر 2 بیٹا ڈیکے کے ساتھ یہ کنورٹ ہو جاتا ہے میگنیشیم 24 میں، وچ از اے اسٹیبل کمپاؤنڈ. دس از اسٹیبل آئسوٹوپ آف میگنیشیم. تو لو لانگ یہ چیز ہے اس کی، اس کا جو ہاف لائف ہے اٹ از لانگ انف ایز کمپیئر ٹو دا کولنگ سائیکل، یعنی جتنی دیر میں اس نے ہیٹ کو ٹرانسفر کے واپس آنا ہے اس کے حساب سے اس کی اسٹیبلٹی موجود ہے. آبویسلی کمپلیکیشن ضرور ہیں ایسے کولنٹس کو ہینڈل کرنے کی. ریڈیشن انڈیوس ریڈیو ایکٹیویٹی کا ہونا اگر اس میں ہے، اس میں گیما ریز نکل رہی ہیں، تو اس کو ہینڈل کرنا کمپلیکیشن ہے. بلکہ ضرورت ہے تو ریئیکٹر ہیز ٹو بی ڈیزائنڈ فار دوز کمپلیکیشنز. اور مثال یہ ہے کہ جو پہلا بریڈر ریئیکٹر تھا، جب اور اس کی بیس پہ جو پہلا پاور پلانٹ تھا، اس کا مطلب یہ EBR-1 ایک بریڈر ریئیکٹر ہے. اس کا مقصد پاور جنریشن نہیں تھا. مطلب یہ شاید اتنی پاور جنریٹ کرتا ہوگا کہ کچھ بلب جلا دیتا ہوگا اپنے پاور پلانٹ میں. تو اس نے بیسیکلی سوڈیم پوٹیشیم کولنٹ استعمال کیا. مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی نیوکلیئر فیول جنریٹ کرنا. اٹ واز اے بریڈر ریئیکٹر. جو ڈیزائن ہے، ابھی تو ہم آگے نا کہ کون کون سے کولنٹس ہوتے ہیں. اب ڈیزائن کیا ہے؟ سب سے سمپل تو یہ کہ ہمارے جو فیول روڈز ہیں وہ سارے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں، کولنٹ بعد میں کمپلیٹلی امرزڈ ہوں، جیسے یہاں پر ہے یہ پورا کولنٹ کے اندر یہ امرزڈ ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ٹپیکلی ہمارے پاس کولنٹ کی لوپس جو ہیں وہ کم از کم 2 تو ہوئی ہوں. یہ ہماری پرائمری لوپ ہے جو ہاٹ ایریا سے ہیٹ کو لے کے، ہاٹ زون سے ہیٹ کو لے کر اور وہ ہیٹ ایکسچینجر تک آ رہی ہے اور پھر یہ واپس آ رہی ہے. کیونکہ ریڈیشن کے ایفیکٹس اس کولنٹ پہ ہوں گے. یہاں جو نیوٹرانس وغیرہ اگر نکل رہے ہوں گے اور اس کو جو ریڈیو ایکٹیو اس کو اگر اس میں ایفیکٹس آ رہے ہوں گے تو یہ کنفائنڈ ہے بالکل ایک چھوٹے سے سائیکل میں. شارٹ ٹرم ریڈیو ایکٹیویٹی کو یہ ایکسپوز کر رہی ہے، یہ پرائمری لوپ. پھر یہ ہیٹ ایکسچینجر یہاں سے کیا کرتا ہے؟ یہاں سے پھر یہ اسٹیم اس میں جنریٹ ہوتی ہے اور یہ پاور پلانٹ کو یہ سپلائی اسٹیم کرتی ہے. ہمارا سیکنڈری لوپ ہے، یہ والی سیکنڈری لوپ ہے. تو 2 کولنٹ لوپس کی ایک مثال ہے یہ. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں ہیٹ ٹرانسفر کے. مثال کے طور پہ یہ ایک آؤٹر رنگ ہے، یہ ایک انر ٹیوب ہے. تو ایک فلوئڈ اگر ہمارے پاس جو فیول ہے وہ لیکوڈ ہے، بعض کیسز میں فیول لیکوڈ بھی ہوتے ہیں، تو وہ کسی ایک اینولر ڈکٹ سے گزر رہے ہیں اور کولنٹ دوسرے سے. تو اگر یہ سالڈ ہے تو یہ سالڈ اینولر ہے فیول ہمارا ایلیمنٹ، اور اس میں سے کولنٹ گزر رہا ہے. تو ایسے ڈفرینٹ ڈیزائنس آر پاسبل، بہت سالڈ فیول کے ساتھ بھی اور لیکوڈ فیول کے ساتھ بھی، دونوں. تو یہ مثالیں بیان کی گئی کہ ڈیزائن میں اس قسم کی چیزیں بھی ڈیزائن کی گئی ہیں ان سرٹن ٹائپس آف ریئیکٹرز. اوبویسلی جو میجر پاور پلانٹس ہیں اس میں ہمارے یہی سسٹمز ہیں جو اوپر لکھے ہوئے ہیں. مین ایشو obviously it's not hard to imagine کہ جہاں پانی کا ذکر ہے وہاں corrosion is the main issue. corrosion is the environmental attack on components، چاہے وہ میٹالک ہوں سیرامک ہوں. یہ ایک irreversible process ہے. تو corrosion defines the life of the nuclear reactor components which remain in contact with fluids for long duration of times. ٹھیک ہو گیا؟ جو ہمارے لائٹ واٹر ریئیکٹرس ہیں ان میں سبمرجڈ ہے ہمارا پورا سسٹم، چاہے وہ پریشرائز واٹر ریئیکٹرس ہوں یا بوائلنگ واٹر ریئیکٹرس ہوں. بوائلنگ واٹر میں اسٹیم اور پانی دونوں کا مکسچر موجود ہے. تو ماڈرن جو ریئیکٹرز ہیں اس میں کروژن از اے ویری ویری کرٹیکل ایشو. ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے ریئیکٹر کی انوائرمنٹ ہارش ہے تو واٹ ڈو یو مین بائی ہارش؟ پہلی چیز یہ ٹیمپریچرز آر ہائی، دوسری چیز ایریڈیشن، تیسری چیز لوڈز، چوتھی چیز آبویسلی ایک فلو آف لکوڈ، کہ لکوڈ جو ہے وہ فلو کر رہا ہے ریئیکٹر میں.
تو اس کے فلو کرنے کی وجہ سے بھی مزید ایڈڈ کمپلیکیشنز کہ کہیں کا کروجن کہاں لے جا کے ڈال دیا اس نے. تو ان ماڈرن ریئیکٹرز کیمسٹری از کیئرفلی کنٹرولڈ ود رسپیکٹ ٹو کروجن. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وی آر آلویز آن our toes as far as the coolant quality is concerned. Reactions in coolants exposed to irradiation یعنی جو ایک تو کروجن ہی ہے نا، اس کے علاوہ کیا شارٹ lived radicals. اگر ریڈیشن جو ہے وہ ہم ریئیکٹ کر رہی ہے اور کریٹ کر رہی ہے ایسے ریڈیکلس کو. سیکنڈری آئنائزیشن، پرائمری آئنائزیشن تو ہے نا، پرائمری آئنائزیشن تو وہ جو ہاٹ ایریا سے نکل رہی ہے وہ ہٹ کرتی جا کے ہمارے کسی بھی ریڈیکل کو، اور سیکنڈری آئنائزیشن وہ اس کو مطلب اس کو اسٹرپ کر دیتی ہے الیکٹران سے، تو وی جنریٹ سیکنڈری آئنس. یہ سیکنڈری آئنس کی ان کی پھر اپنی ایک کیمیکل ایکٹیویٹی ہے کہ کیمیکلی کیسے ریئیکٹ کریں گے. اس کے بعد امپیورٹیز سے آپ واقف ہیں کہ جو پروڈکٹ آف ریڈیو ایکٹیویٹی ہیں وہ امپیورٹیز ہیں جو جنریٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ریئیکٹر انوائرمنٹ میں یہ مزید کمپلیکیشن ہے. جب ہم ہارش انوائرمنٹ کہہ رہے ہیں تو وی مینٹ دیز تھنگس. مثال کے طور پہ اب فرض کریں کہ آپ کا کولنٹ CO2 ہے، تو CO2 جو ہے ریڈیشن اس کو ڈیکمپوز کر سکتی ہے انٹو آکسیجن. ایک دفعہ آکسیجن اگر ڈیکمپوز ہو گئی تو پھر اٹ کین اٹیک فار ایگزامپل اور میٹلس. زرکونیم جس کا کہ ہمارا کلیڈنگ مٹیریل بنا ہوا ہے، انکنیل SS ان سب کو اٹیک کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہائیڈروجن جو ہے وہ پانی کے ہائیڈرولیسس سے جنریٹ ہو رہی ہے. یہ ہائیڈروجن جو ہے وہ پانی کے ہائیڈرولیسس سے جنریٹ ہوگی اور ہائیڈروجن ریئیکٹ کر سکتی ہے زرکونیم یہ الوائز کی جو کلیڈنگ ہے اس کے ساتھ. یہ ایک ایگزامپل ایک ریسنٹ پیپر کا 2015 کا پیپر ہے کہ دیز تھنگس آر اسٹل بینگ اسٹڈیڈ. یہ ابھی بھی یہ چیزیں جو ہیں کنسرن ہے اور ریسرچ از اسٹل گوئنگ آن ٹو کنٹرول دیز effects of these effects. باقی liquid metal and fused salts are usually stable under irradiation. تو relatively یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کہ ہماری تھوڑی سی سیفٹی بہتر ہے. یہ nuclear characteristics are same as that of moderator. جو coolant اور moderator ہم نے کہا کہ ہم موجودہ جو ہمارے ماڈرن ریئیکٹرس ہیں، پاور پلانٹس ہیں، ان میں ہم دونوں میں ہیوی یا لائٹ واٹر استعمال کرتے ہیں. تو جو نیوکلیئر کریکٹرسٹکس ہیں وہ دونوں کے سیم ہے. دونوں کے کیس میں ایبزارپشن کوفیشنٹ لو ہونا چاہیے، دونوں میں لو ہونا چاہیے. اور کولنگ کا جو ایز اے کولنٹ ماڈریٹر میں تو اس کی والیوم بڑی کنٹرولڈ ہونی چاہیے، لیکن ایز اے کولنٹ اس کا والیوم ہائی ہونا چاہیے تاکہ ہیٹ کہیں ایکومولیٹ نہ ہونے پائے. پھر اریڈیشن انڈیوس ریڈیو ایکٹیویٹی، اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم نے پانی کے سائیکل کو کیسے ہم اپنے ہینڈل کریں، کیسے ریپلینش کریں اس کو. آپ نے میٹل ایمبریٹلمنٹ کی بہت سی مثالیں پڑھی ہوں گی. یہ تو ایک جنرل فینومینا ہے میٹلز کے اندر، مطلب ٹیمپر ایمبریٹلمنٹ ہے فار ایگزامپل. تو لیکوڈ میٹل ایمبریٹلمنٹ بھی ایک ایمبریٹلمنٹ کی مثال ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لیکوڈ میٹل ہے وہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے گرین باؤنڈریز میں اور وہ میٹل کو اس طرح توڑتا ہے جیسے کہ بسکٹ. تو some initial fast breeders had liquid metal coolants. Liquid metal may cause embrittlement in structural metals, penetrate the liquid metal in solid through grain boundaries, leading to their brittle catastrophic rupture. تو یہ ایک کنسرن ہے کہ جہاں ہم لکوڈ میٹل ایز اے کولنٹ استعمال کر رہے ہیں وہاں لکوڈ میٹل ایمبریٹلمنٹ از اے کنسرن. Dissociation and precipitation depending on the solubility. ایک دفعہ یہ پینیٹریٹ کر گیا تو then it will react. یہ ایک لکوڈ ہے، لکوڈ میں ڈیفیوژن ریٹس ہائی ہوتے ہیں، ٹیمپریچرز are also high. Particle migration اور diffusion of solid in liquid، جیسا کہ آلریڈی ڈسکس کیا کہ لکوڈس کے اندر ڈیفیوژن پروسیس ہمارے فاسٹ ہوتے ہیں. تو ریڈیشن has a minor effect on liquid metal embrittlement may result from transmutation.
ٹھیک ہو گیا کہ ریڈیشن خود ان چیزوں کو کم کرتی ہے، لیکن ایک دفعہ ہمارا اگر کوئی آئسوٹوپ ایسا ہے کہ جو کہ ٹرانسمیوٹ ہو گیا ڈیو ٹو ریڈیشن، تو اس کے انجام میں جو کچھ بھی میٹلز بنیں گے دے میں کاز سیریس پرابلمس. یہ ایک مثال ہے ان اسٹینلیس اسٹیل کی کہ جہاں پر ڈیو ٹو دس لکوڈ میٹل ایمبرٹمنٹ یا ڈیو ٹو انڈیوسڈ ریڈیشن اندر سویلنگ ہو گئی، اندر وائڈز بن گئے اور یہ وائڈز گرو ہونے لگے. نارملی وائڈز گرو کب ہوتے ہیں؟ جب کوئی گیس بھی ایز اے ریزلٹ آف ٹرانسمیٹیشن گیس بھی جنریٹ ہو جائے، لائک فار ایگزامپل ہیلیم، جیسے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو اس قسم کی اگر ایپلیکیشن ہے تو وہاں ہم استعمال کریں گے ریفریکٹری میٹلز. ہم ریفریکٹری میٹلز ہم استعمال کریں گے یہاں پر کیونکہ دے آر ریزسٹنٹ ٹو such type of degradation. تو فرام ڈیزائن پوائنٹ آف ویو کولنٹ جو ہے اس کی پراپرٹیز اور اس کا ایفیکٹ آن آور ہاٹ ایریا کمپوننٹس is a very important issue. Presence of coolant adversely affects the neutron economy number one کیونکہ نیوٹرانس اگر اس میں ابزارب ہو رہے ہیں یا نیوٹرانس اس سے انٹریکٹ unnecessarily کر رہے ہیں تو ہمیں فشن ہماری ایفیکٹ ہوگی. Efficiency of heat removal is basically very precisely considered and designed کیونکہ ہیٹ اگر صحیح طرح ریموو ہو رہی ہے تو دس مینس وی آر سیف اینڈ وی آر ایفیشینٹ. سو بچوں اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجئے. کسی کا کوئی سوال ہے؟ If there is no question we will stop here. اللہ حافظ.